آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد السلام علیکم۔ بہت سے امراض ایسے ہیں جس میں مریض اگر ایلوپیتھک سیکٹر میں یا ہومیوپیتھک سیکٹر میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ابھی چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ میڈیسن لیں، انشاءاللہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں سرجری کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن یہ اپروچ بہت غلط ہے۔ اگر تو سٹون ہے، گال بلیڈر سٹون ہے، کڈنی سٹون ہے، میڈیسن لیتے ہیں نکل آتی ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہرنیاں ہو گئی ہیں، موسٹلی کنجینل ہرنیاں، ٹیسٹیکل ہرنیاں، امبیلیکل ہرنیاں، اس کے اندر آپ پہلے اگر ہرنیوں کو سمجھیں کہ اس طرف پیشنٹ آتا کیسے ہے، کیا اس کے اندر ڈیفیکٹ پڑتا ہے اور پھر آپریٹ کیوں ضروری ہوتا ہے، تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اس کی 2-3 میجر ریزنز ہیں وہ یہ کہ جب انسان پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے بعد کوئی زور آور کام کرے تو اس میں ایک بالکل مائنر سا ریپچر ہوتا ہے اور وہ پھر وہ آہستہ 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 ایک ہرنیا کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ ڈیورنگ ڈلیوری جب گائنیکالوجسٹ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو کچھ مائنر کٹس اس قسم کے لگ جاتے ہیں جو ڈلیوری کے آفٹر 1 ایئر یا 2 ایئر پیشنٹ ہرنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہرنیوں میں ہوتا یہ ہے کہ بالکل چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے انٹسٹائنس کے اندر، جہاں سے آنتیں تھوڑی سی باہر آتی ہیں۔ شروع میں پیشنٹ اس کو پریس کرتا ہے تو کہتا ہے میں بیٹر فیل کر رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میڈیسن لے لیں، آپ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ اسی کنڈیشن میں اگر آپریٹ کروا لیں تو وہ ایک چھوٹا سا سوراخ کو جب میش رکھ کے اس کو کور کیا جائے گا تو اس کی گرفت اور ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ لنگر آن کرتے جائیں، کافی پینڈنگ کریں اور وہ سوراخ اتنا سا ڈایا اتنے بڑے ڈائی میں تبدیل ہو جائے اور وہ میش لگا کے اگر آپ اس کو آپریٹ کروا بھی دیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کہتا ہے جب سال ہی ہوا تھا میں نے آپریٹ کروایا، مجھے پھر ہرنیا ہوگی۔ اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نیچرل چیز جو ہے اس میں اتنا بڑا وہ ہول ہے کہ اس کو وہ کور اپ کرتا بھی ہے تو وہ اس کو سسٹین نہیں کرتا۔ آپ موسٹلی چیزوں کو میڈیسن کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کو نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی پیتھیز ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، آیورویدک ہے، ہربل ہے، اسی طرح مختلف تھراپیز ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک موڈ آف ایکشن ہے، اپنی ایک خاص ڈیزیز میں حجامہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ ایک فزیشین کا کام ہے کہ وہ ایک لائل اور سنسیئر مشورہ دے کہ کس وقت کون سی چیز زیادہ ضروری ہے۔ جیسے عموماً جب نیز میں سنیبل فلوئڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر اگر انجیکشن ریکمینڈ کرتا ہے تو بہت زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ انجیکشن رہی صحیح کسر ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کو بھی ڈرائی کر دیتا ہے، وہ جو پین فیل کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے وہ اس کو ڈیڈ کرتا ہے۔ وہ کسی کا 3 مہینے میں اثر ختم ہو جائے، کسی کا 6 مہینے میں اثر ختم ہو جائے، کسی کا 6 سال میں بھی نہ، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہوتا، یہ کوئی نیک مشورہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سکن ڈیزیز کے اندر بھی بچے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ سکن ڈیزیز میں جب ہم میڈیسن اپلائی کرتے ہیں اس میں جو مرض ہے وہ کھل کے باہر آتا ہے۔ سکن ڈیزیز کے اندر کھل کے باہر آنے میں شفا ہے، نہ کہ اس کے سپریس کر جانے میں شفا ہے۔ جس طرح ہمیں میڈیسن کے موڈ آف ایکشن کا پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح ہمیں میڈیسن ڈیزیز کے بارے میں کہ نیچرل ہیلنگ لا ہے کیا، بیماری اوپر سے نیچے کی طرف، اندر سے باہر کی طرف، میجر ڈیزیز سے مائنر ڈیزیز کی طرف، یہ ایک نیچرل لا ہے۔ اس پہ کسی بھی ڈیزیز کا اسی لا کے اوپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اگینسٹ جا کے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور آپ نے آپ کو بہتر فیل کر رہے ہیں تو وہ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، مکمل شفا نہیں ہے۔ موسٹلی بیماریاں جو ہیں اس کے اندر اگر ہم کچھ احتیاطی کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے میں تبدیلی نہیں ہے، کچھ روزمرہ روٹین میں تبدیلی نہیں ہے، تو ہم جو 100% کام دوائیوں سے لے رہے ہوتے ہیں وہ 60% کام ہم اپنی روٹین سے لے سکتے ہیں۔ جب اب دوائی کا رول زندگی کے اندر 40-50% ہوگا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی دوائی چھوٹ سکتی ہے۔ جب آپ کا زندگی میں 100% رول ہی میڈیسن کا ہو تو پھر میڈیسن نہیں چھوڑتی۔ کمل شفا جو ہے وہ یہی ہے جس میں آپ کی میڈیسن چھوٹ جائے۔ اب آگے بڑی عید کی آمد ہے، گوشت کا استعمال روزمرہ کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ استعمال ہوگا، جس میں پھر بعض پیشنٹ گیسٹرک کی طرف، ایسیڈیٹی کی طرف، ڈائریا کی طرف چلے جائیں گے۔ اعتدال بہت ضروری ہے زندگی کے اندر اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنے گرد و نواح میں اپنے ہونے کا مثبت ثبوت دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔